الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محترم سامعین، جب سے موبائل آیا ہے تب سے ایک عجیب شوق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ جب تک موبائل نہیں تھا تب تک لوگوں کا شوق کیا تھا؟ اچھا کھانے کا، اچھا پہننے کا۔ لیکن جب سے موبائل آیا ہے تب سے شوق کیا ہے؟ تصویریں بنانے۔ یہ شوق اپنے عروج کو پہنچ چکا، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بے فائدہ، بے مقصد ہے، لیکن جنون کی حد تک لوگوں کو شوق ہے تصویریں بنانے کا۔ لوگ اس حال میں ہے کہ گھر بیٹھے ہیں تو تصویر بناتے ہیں، نیٹ پر چڑھا دیتے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو نیٹ پر تصویریں ملیں جو بے مقصد ہے۔ گھر میں بیٹھے تصویر بنائی، کہیں پارٹی پر چلے گئے، کھانے سے پہلے تصویر بناتے ہیں پھر کھانا شروع کریں، کہیں سیر پر چلے گئے۔ اب ہر جگہ پر کوشش ہوتی ہے کہ یہاں میں تصویر بناؤں۔ کوئی اچھا مکان ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اچھا درخت ہے، پودا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کہیں شادی پر چلے جائیں، تب تک لوگ کھانا نہیں کھاتے جب تک 2-4-10 تصویریں نہیں بنا لیتے۔ چیئر پر بیٹھے ہیں تصویر بن رہی ہے، کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر بن رہی، کبھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر بن رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تصویر، گاڑی میں بیٹھ کر پھر تصویر، گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر تصویر۔ تو یعنی جنون کی حد تک یہ شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن ہم اپنی شریعت کی طرف ذرا چلیں، ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے جو تصویریں بنانے والے ہیں، وہ تصویریں پیش کی جائیں گی، اللہ فرمائے گا بھی تیری جان تب چھوٹے گی جب اس تصویر کے اندر جان ڈالے گا۔ اب کس کے اندر جرت ہے، کس کے اندر طاقت ہے کہ مردہ کے اندر جان ڈال سکے؟ کس کے اندر طاقت ہے کہ تصویر کے اندر جان ڈال سکے؟ تو وہاں پر بندہ بے بس ہو جائے گا اور پچھتائے گا اس وقت کو جب اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور وہ اپنی تصویر بنا رہا تھا یا کسی دوسرے کے بنا رہا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تصویر وہ جائز ہے جو مجبوراً یا ضرورتاً بنائی جاتی ہے۔ جو شوقیہ تصویر ہے وہ جائز نہیں ہے، اس پہ بندے کو گناہ ہے، بنانے پر بھی گناہ ہے، بنوانے پر بھی گناہ ہے، اور گھر میں لگانے پر بھی گناہ ہے۔ اسی طرح اس دور کے اندر شوقیہ کتے بھی رکھے ہوئے ہیں گھروں میں لوگوں نے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ بھئی کتا گھر کے اندر شوقیہ نہیں رکھا جا سکتا، ضرورتاً رکھ سکتے۔ کوئی ایسا محلہ ہے، ایسا گھر ہے جہاں خطرہ ہے چور کا، ڈاکوں کا، لٹیروں کا، وہاں پر کتا رکھا جا سکتا ہے۔ یا ڈیرے پر ضرورتاً جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ جو گھر میں آج کل لوگوں نے چھوٹے یا بڑے کتے رکھے ہیں یہ رکھنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائم مقرر ہوا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا۔ اب وہ وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرنے لگے کہ جبریل آئے تو بات کریں۔ اب کافی وقت گزر گیا، جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازے سے باہر تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا؟ جبریل سامنے کھڑے۔ فرمایا کہ جبریل اندر کیوں نہیں آیا؟ میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندر اس لیے نہیں گیا کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے چھوٹا سا کتا بیٹھا ہو، چھوٹا سا کتا ہے اس لیے داخل نہیں ہوا۔ اور ہمیں حکم ہے، ہم فرشتوں کو حکم ہے کہ فرشتے 2 طرح کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، ایک وہ گھر کہ جہاں پر کتا ہوتا ہے، دوسرا وہ گھر جس گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ آج ذرا ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ تو کریں۔ میرے گھر میں پیر صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، کسی نے والدہ کی تصویر لگائی ہے، کسی نے والد کی تصویر لگائی ہے،
کسی نے بیٹے اور بیٹی کی اور رشتہ داروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصویریں ہمیں دے کیا رہی، ان سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تو بلا وجہ ہم شریعت کی نافرمانی کرتے ایسے کام پہ کہ جس کا مقصد کوئی نہیں، جس کا فائدہ کوئی نہیں، اور شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو کتنا نادان ہے وہ شخص کہ جس نے کتے کو گھر رکھنے کو ترجیح دی، جس نے تصویر کو ترجیح دی، لیکن اللہ کے فرشتوں کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ کے فرشتے جہاں آتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو ہم نے رحمت نہ چاہی، ہم نے تصویر رکھ لی، کتا رکھ لیا، ان چیزوں کو ترجیح دی۔ تو محتشم سامعین، خود کو اور اپنے شوق کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ شوق ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی نادان ہی کر سکتا ہے۔ جو سمجھدار اور دانا شخص ہے وہ تو ایسے شوق اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرتا جو بے مقصد بے معنی ہے۔ اس لیے اگر کسی گھر میں بلا وجہ بلا ضرورت کتا رکھا ہوا ہے تو گھر کو اس سے صاف کریں۔ اگر کسی گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں تو گھر کو ان چیزوں سے پاک کریں تاکہ اللہ کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا ہمارے گھروں پر نزول ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں شریعت کی کامل پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔